اور اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب کا ذکر آ گیا۔ پھر تاریخ بنی اسرائیل کے 2 ادوار کا ذکر ہے کہ ہم نے اپنی تکوین میں تو پہلے سے طے کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ 2 باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں عروج دے گا، یعنی وہ کتاب دی، جب کتاب سے جڑیں گے تو جیسے لوہے پارس سے لوہا جڑتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے، یا کوئی بھی شے پارس سے ٹچ کرتی ہے تو سونا بن جاتی ہے، اسی طرح وہ کتاب سے جڑیں گے اللہ عروج دے گا۔ کتاب دی، گویا عروج دینے کے لیے دی، اور جب کتاب سے کٹیں گے، کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو، مشرک بندوں کو ان کے اوپر مسلط کرے گا جو ان کی ٹھکائی کریں گے۔ یہ یعنی پہلے رکوع کی بالکل ابتدا میں یہ سارا مضمون آ گیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں وہ جو کتاب علم ہے، جو اللہ کا علم قدیم ہے، اس میں یہ بات طے تھی کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ اب جو حامل کتاب ہو، یہ بات نوٹ کیجئے، ایک وہ قوم ہے جس کے پاس کتاب نہیں ہے، ایک وہ قوم ہے جس کو اللہ نے کتاب اٹھوائی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی کہ جن کو تورات اٹھوائی گئی۔ یہ جیسے اللہ نے جبریل کو کلام دیا، اپنا جبریل کا مقام بھی بہت بلند ہو گیا کہ وہ پیغام لے کے آتے ہیں، لیکن اگر وہ پیغام نہ پہنچائے، اس کا حق ادا نہ کرے، تو پھر جبریل کی جو ہے وہ پکڑ بھی اتنی شدید ہو جائے گی۔ یہی معاملہ نبیوں کا ہے، رسولوں کا ہے، ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا، اس پیغام کا وہ حق ادا کریں تو انسان کوئی ان کے برابر رتبہ پا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کسر رہ جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، تو پھر مچھلی کے پیٹ میں بھی انہی کو جانا پڑے گا۔ اسی سے سمجھ لیجئے، جس قوم کو اللہ نے کتاب دی وہ قوم مغلوب ہو نہیں سکتی، وہ اس کتاب کی برکت سے اٹھے گی ہی اٹھے گی۔ لیکن جب وہ فساد کرے گی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کو چھوڑنا ہی فساد ہے۔ جب وہ فساد کرے گی تو پھر اس کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو بے آواز کا کیا مطلب ہے؟ وہ برستی نظر نہیں آتی، نظر یہ آتا ہے کوئی ہلاکو خان آ گیا، نظر یہ آتا ہے کوئی چنگیز خان آ گیا، نظر یہ آتا ہے تاتاری آ گئے، نظر یہ آتا ہے بش آ گیا، نظر یہ آتا ہے RSS آ گئی، نظر کچھ آتا ہے، لیکن اصل میں تو وہ اس کتاب کو آپ نے جو اس کا حق نہیں ادا کیا ہوتا، اس کے نتیجے میں یہ کوٹ پڑتی ہے۔ تو وہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ ہماری سنت ہے گویا، تو یہ ہم نے ان کے لیے طے کیا ہوا تھا۔ پھر اس کی تفصیل آ گئی کہ پہلی مار کیسے پڑی، دوسری مار کیسے پڑی، پہلی بخت نصر جو مشرک تھا اس کے ہاتھوں پڑی، اور کیسی مار پڑی؟ سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے تہ و بالا ہو گئی۔ گھر تو اللہ کا تھا، گھر کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ایک اللہ کی نشانی تھی زمین کے اوپر، بیت اللہ ہے وہ، بیت المقدس، لیکن وہ مسمار ہو گیا نجس مشرک لوگوں کے ہاتھوں۔ اس گھر کا قصور تو نہیں ہے، لیکن وہ علامت ہے، عزت کی علامت اس قوم کی، جو قوم اللہ کی نگاہوں میں گر گئی ہے۔ اس قوم کو بے عزت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مشرک قوم کو اپنے گھر میں داخل کر کے اس کی بے عزتی کرا کے اس درجے کا ناک رگڑوا رہا ہے اس قوم کی۔ اور اس کے بعد وہی قوم جب حضرت عزیر علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں دوبارہ کتاب کے ساتھ جڑی، اللہ نے دنیا کے حالات تبدیل کر دیے۔ ایران کے بادشاہ نے عراق کے بخت نصر والے حکومت تہ و بالا کر دی، اور یہ جو قیدی تھے ان کو کہا جاؤ اپنے شہر میں آباد ہو جاؤ۔ انہیں کچھ نہیں کرنا پڑا، صرف کتاب سے تعلق جڑا، اللہ نے دنیا کا نقشہ تبدیل کیا، ٹیبلز ور ٹرنڈ، اور بنی اسرائیل واپس جا کے دوبارہ اپنے شہر کو آباد کر کے اسے عروج دوبارہ دے دیا اللہ نے۔ اور پھر جب اللہ کی کتاب کو دوبارہ پیٹھ دکھائی، اب اللہ نے رومی بھیجے، وہ بھی مشرک۔ رومی عیسائی بعد میں ہوئے ہیں، یہ تو 300 عیسوی میں جا کے عیسائی ہوئے ہیں، ان کی کٹ چاڑی ہے 70 عیسوی میں، یعنی عیسائی ہونے سے 230 سال پہلے، جبکہ وہ مشرک تھے۔ اور پھر ایسا مارا، ایک دن میں 1,33,000 قتل کیے۔ اور یہ دیکھیں، جو لیٹ گیا وہ تو نہیں قتل ہوتا، جو اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے وہ تو نہیں قتل ہوں گے۔ قتل تو وہ ہوں گے جنہوں نے مزاحمت کی، جن میں کوئی ایمان کی رمق تھی، جن میں کوئی غیرت کی کوئی چنگاری تھی، قتل تو وہ ہوئے۔
1,33,000 ایک دن میں، ایک شہر کے اندر. آپ ذرا سوچئے تو صحیح نا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہ اس زمانے میں بندوقیں تھیں، نہ جو ہے وہ ماس ڈسٹرکشن ویپنز تھے، نہ ایٹم بم تھا، کچھ نہیں ہے. تو ایک دن میں 1,33,000 ایک شہر کے اندر قتل ہونا. اور یہ کہ وہ کوئی گپ نہیں ہے، لوگوں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا کہ گھوڑوں کی جو ہے وہ گھٹنوں تک یروشلم کی گلیوں میں خون تھا. تو ظاہر ہے 1,33,000 آدمی ایک شہر میں قتل ہوگا تو یہ سب کچھ تو ہوگا ہی ہوگا. اور یہ ہوا کس وجہ سے ہوا جی؟ فساد. فساد کون سا جی؟ کتاب کو سے منہ موڑنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی انہیں سنا کر، پچھلی تاریخ بتا کے، سورہ یاسین میں آتا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، ڈرو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور ڈرو اس سے جو تمہارے پیچھے ہے. پیچھے کیا ہے؟ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یہ تاریخ ہے نا پیچھے. اور ڈرنے کا مطلب یہ، اسے نصیحت پکڑو کہ جنہوں نے منہ موڑا کتاب سے ان کا حشر کیا ہوا، وہ کس انجام سے دوچار ہوئے. تو ذرا دیکھو نا پیچھے کیا ہوا ہے. تو ہم بھی دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑا ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اور یہ دکھانے کے بعد اس اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر حضور کے ظاہر رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو پھر ایک چانس دیا، ایک موقع دیا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اب بھی تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے. تم اعادہ کرو گے، تم دوہراؤ گے، یعنی سرکشی کی روش دوہراؤ گے، تو ہم بھی تمہیں مارنے والی اور مسلط کرنے والی دشمنوں کو وہ روش دہرائیں گے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن ہم تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا رحم کیسے ہوگا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے سیدھا ہے. یعنی سیدھے راستے پہ چلو گے تو رحم ہوگا، اور سیدھے راستے پہ چلانے والی اللہ کی کتاب ہے.